مگر کچھ لوگ اپنی زندگی سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ محض اپنی ذات کے بارے میں نہیں بلکہ اگلی نسلوں اور آنے والے زمانوں کا سوچتے ہیں۔ یہ لوگ بہت باکمال ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی صلاحیتوں سے نوازتے بھی ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنے بعد بھی اپنی محنت و کارکردگی کی بنیاد پر عظمت کے مینار روشن کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ لوگ ہمارے درمیان نہیں رہتے تو ابھی ان کی چاہتیں، محبتیں، رفتیں اور ان کی یادوں کے نقوش ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کی یادیں دہراتے ہیں، ان کے کام دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک احساس ملتا ہے دوسروں کو سمجھنے کا، دوسروں کو پڑھنے کا اور دوسروں کو خوشی دینے کا۔ ہمارا عہد بھی ایسی احساس شخصیت سے خالی نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بقول شاعر جو وعدہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی۔ انہی احساس شخصیات میں ایک باکمال شخصیت ہمارے ڈاکٹر سید مبین اختر کی بھی تھی، جنہوں نے اپنی حیات و کائنات معاشی حالات کی بہتری اور خدمت انسانیت میں گزار دی۔ کسی بھی معاشرے کی کردار سازی کی ذمہ داری اس معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے، اور ہر معاشرے میں ایسے چنیدہ افراد نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ان پر معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں یوں تو ہر فرد اصلاح معاشرہ کا ذمہ دار ہے، لیکن جو لوگ اس ذمہ داری کو فرض کے طور پر نبھاتے ہیں وہ یقیناً لائق تقدیر و تحسین ہیں، اور ڈاکٹر سید مبین اختر ان چنندہ لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس فرض کو عین فرض کے طور پر نبھایا ہے۔ ڈاکٹر مبین اختر ایک ہمہ صفت اور ہمہ جہت شخصیت تھے۔ وہ نہ صرف حالات حاضرہ کا بخوبی ادراک رکھتے تھے بلکہ مستقبل کی پیش بینیوں پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ وہ ایک طبیب تھے، ماہر نفسیات تھے، سیاست کے رموز آشنا تھے، دین کے خدمت گزار تھے، اردو زبان و ادب کے علمبردار تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ انسانیت کے پیروکار اور انسان دوستی کے طرفدار تھے۔